علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی جو زیارت آپ کر رہے ہیں جناب ایوب علیہ السلام کی قبر مبارکی ہے، یہ ان کا روزہ پاک ہے۔ نبی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ آیا ہے۔ صبر کے بارے میں صابرین میں سے سب سے زیادہ صابر ترین نبی گزرے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم سے ان کی نسل جا کر ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت عروج دیکھا، پھر رب کی محبت میں ان پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور انہیں ایک جسمانی بیماری میں مبتلا کیا۔ ان سے ان کی اولاد، ان کی بادشاہی سب ختم ہو گئی اور ان کے پاس صرف ان کی بیوی بچی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور وہ صبر کی ان کی انتہا اس حد تک تھی کہ جب ان کے جسم سے کیڑا اتر جاتا تھا تو آپ اس کیڑے کو اٹھا کے واپس اپنے جسم پر رکھ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو ان کا رزق بنایا ہے۔ وہ اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے رب کی رضا پر راضی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے وابستہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو مجھے دل کو بہت مانوس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے صحابی نے ان سے سوال کیا کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، جب آپ کو شفا مل گئی ہے یہ وقت زیادہ اچھا ہے یا جس وقت میں آپ تکلیف میں تھے وہ وقت زیادہ اچھا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے، فرمانے لگے کہ وہ وقت زیادہ اچھا تھا۔ نبی اللہ تھے، ان کے صحابی نے ان سے سوال کیا پریشان ہو کر کہ یا نبی اللہ علیہ السلام وہ کیسے؟ تو جناب ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب میں بیمار تھا نا تو دن میں ایک دفعہ میرا رب مجھے آواز دے کر سلام کر کے مجھ سے میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ جب سے میں تندرست ہوتا ہوں میرے رب کی آواز نہیں آتی۔ اب میرا رب مجھے سلام کر کے اس طرح سے آواز نہیں دیتا جب میں تکلیف میں تھا، اور بہت زار و قطار روئے۔ تو یہ صابرین کے صبر کی انتہا ہے جو ورثے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے سے اہل بیت کے سارے صحابہ کرام کے اندر ڈالی کہ صبر کی انتہا اس حد تک کہ وہ رب کی رضا میں بھی راضی، رب کی دی ہوئی تکلیف میں بھی راضی، رب نے جب اس امتحان کو، اس آزمائش کو ختم کیا تب بھی راضی، لیکن تکلیف میں کبھی بھی رب پر کبھی کسی بھی نبی نے، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر امام حسنین پاک اور پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، میں کبھی کسی نے رب سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا کسی تکلیف کا، کسی درد کا، اس کی رضا پر راضی ہوئے۔ اسی سلام ہو یا صابرین، نبیوں کے سر نبی جناب ایوب علیہ السلام۔ اب جو زیارت آپ کر رہے ہیں یہ بی بی شریفہ بنت الحسن کی مزار کی زیارت ہے۔ جناب شریفہ بنت الحسن کا لقب طیبہ اور طبیبہ کا ہے، اور جناب قاسم کی بہن ہے۔ یہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی اور شام جاتے ہوئے راستے میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ان کے روزے پر لوگ منتوں کے لیے مانگنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، وہ شفا کی نیت سے آتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے دربار میں جگہ جگہ بینرز لگے ہوتے ہیں، فلیکسز لگی ہوتی ہیں جن پر لوگ اپنی منتیں لکھ دیتے ہیں اور اپنی منتیں پورے ہونے کے بعد، اس کی ادائیگی کے بعد وہاں پر بینرز لگا کر جاتے ہیں۔ بے شک دینے والی رب کی ذات ہے، عطا کرنے والی رب کی ذات ہے، لیکن یہ پیارے وسیلے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یقین کیجئے ان ایمان سے مانگیے، مانگنا خدا سے ہے لیکن وسیلے سے مانگیے تو رب عطا کرتا ہے۔ بے شک رب ہی عطا کرتا ہے، لیکن یہ اس کے پیاروں کے وسیلے ہیں۔ یقین کیجئے، مانگ کے دیکھیے، آپ کو عطا ہوگا۔ یہاں پر باقاعدہ قربان گاہ بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ قربانی کرتے ہیں، جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں وہ منت کی ادائیگی کے طور پر قربانی کر کے جاتے ہیں یہاں پر، اور بہت دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہ بی امام حسن علیہ السلام کی بہن ہے اور صابرین میں سے صابر ایک بچی ہیں، اور امام حسین کے ساتھ رہیں کربلا میں۔ انہوں نے سارا وقت دیکھا، سب شہادتیں دیکھی، اور شام کے راستے میں جاتے ہوئے، یزیدی فوج کے ساتھ جاتے ہوئے تکلیفوں کی اور
ताप न लाते हुए शहीद हुई और उनको रास्ते में यहाँ पर दफन किया गया। सलाम हो बीबी आप पर, आपके सब्र पर, आपके अहले खाना पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, जनाब सैयद सज्जाद, आप सब पर सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जो ज़ियारत आप कर रहे हैं जनाब हूर अलैहिस्सलाम की जो ज़बा की है, जनाब हूर अलैहिस्सलाम के बारे में बेशक आप लोग सब जानते होंगे। ये थे तो इब्न ज़ियाद के फ़ौज के सिपह सलार, यज़ीदी फ़ौज के सिपह सलार थे। जब अल्लाह ताला किसी पर रहमत करने आए तो वो बड़ा बेनियाज होकर अता करता है। हज़रत हूर अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे ही हुआ। अल्लाह ताला ने उनका दिल जैसे लम्हे भर में बदला। ये वाक़या बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बयान करने पे आऊँ तो मुख्तसर सी बात इतनी है कि हज़रत हूर अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा इमाम हुसैन के पास आए, उनसे इब्न ज़ियाद का पैगाम लेकर, यज़ीद का पैगाम लेकर कि उन्हें बैत कर लेनी चाहिए, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार किया। जब वो हूर अलैहिस्सलाम के जानवरों जब आए, उनके जानवरों को भी पानी पिलाया, उनके काफ़िले वालों को भी पानी पिलाया, खुद भी पानी, तब जब आप सफ़र में थे तब का वाक़या है। तो हूर अलैहिस्सलाम का दिल बहुत मोमिन था। वो बड़ा परेशान हुए कि किस तरह से मैं इस मामले को टाल सकूं, लेकिन उसने इब्न ज़ियाद से बात की, इब्न ज़ियाद ने इनकार कर दिया। तो हज़रत हूर अलैहिस्सलाम सारी रात सोचते रहे। 9 मुहर्रम की रात को 10 मुहर्रम की सुबह फजर के वक्त इमाम हुसैन के पास आए और इमाम हुसैन को सलाम करके कहा कि मुझे माफ़ कीजिए जो अब तक मैंने किया, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे अपनी तरफ कबूल कीजिए। आपके कदमों में गिरे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने सीने से लगाया और कहा कि तू मेरा सहाबी है, मेरे साथियों के साथ जब भी ज़िक्र आएगा तुम सबसे पहले मेरे सहाबियों में गिने जाओगे। तो करबला में सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत हूर अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी और पहले शहीद हज़रत हूर अलैहिस्सलाम हुए। बस बात वो है कि जो इश्क़ मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार हो, उसको अल्लाह हराम मौत नहीं देता। अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी पाक और साफ़ रखे।